بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو نیم کا رس چھڑکنے سے چونٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے ایک دم شیشہ چمکدار ہو جائے گا اور آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دکھایا جا سکتا ہے، مگر جنت کا راستہ صرف قرآن پاک دکھاتا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آم یادداشت کو کمزور نہیں کرتا۔ انگور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی کبھی نہ پہنے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، انہیں نیلے کپڑے پہنا دو، مکھیاں قریب بھی نہیں آئیں گی۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہری مرچیں کھا لو، آرام آ جائے گا۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ مالٹے کے رس میں ادرک کا رس ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی تمام چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتے ہیں تو وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لیں، اس سے بدن کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو۔ دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کبھی بھی آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تازہ سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی کو ملا کر کھاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی کے پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھائیں، اس سے انسان کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے پر بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجوریں کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی تمام جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت ہی خطرناک ہے۔ 24 گھنٹوں میں 9 گھنٹوں سے زیادہ سونا انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا سارا دن موڈ کو اچھا رکھتا ہے اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ آپ کو رات میں بھی صاف نظر آئے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا
جیسے گرمی میں مکھن۔ بکری کے دودھ میں سابودانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح دار چینی کھا لیا کریں، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جوان رہنا چاہتے ہیں اور ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیں۔ پھولے ہوئے مسوڑوں پر نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر مساج کیا جائے تو اس سے خراب مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں کدو ملا کر پکایا جائے، یہ کمزوری کی شکایت والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ اگر جگر میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ پیاز دوپہر کو کھایا کرو۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ کو سوجن کی پرابلم ہے تو آپ لونگ کا بھی استعمال کیجیے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ کر آتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ کو ہیضہ ہو گیا ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ 2 دن میں مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یا رزاقوں کو کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کر چلا کرو۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن، ذہنی تناؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی شام کے وقت پیاز نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ اگر دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں تو عمر کے اثرات کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال
موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور وہ بڑے ہو کر ذہین بنتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال کرنا، گاجریں کھانا، اسٹرابری کھانا، دلیا کھانا، لہسن کا استعمال کرنا۔ اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں، ان کے لیے انار کا جوس بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ افسردگی کو دور کرتا ہے اور انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے ہمیشہ پانی مٹی کے کٹورے میں پئیں، بیسن کی روٹی کھائیں۔ آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو پالک استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کے سر کا درد مزید بڑھ سکتا ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو، جسم ٹھنڈا رہتا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک دونوں پاؤں کا مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ سر میں شدید درد ہو تو پالک کا استعمال نہ کیجیے، کیونکہ پالک استعمال کرنے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال گھنے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال مزید گرنے لگ جائیں گے۔ کالے چنوں کا شوربہ 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 مہینہ استعمال کریں۔ شوگر، ٹی بی اور جسمانی کمزوری کا انتہائی تیز ترین علاج ہے۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے اور بعد میں برتن دھونے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو دودھ میں سوڈا ڈال کر پی لیا کرو۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں، اس سے تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ زیادہ جوائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر صبح روزانہ نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کی عادت گھر میں رزق کی فراوانی کرتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گرم پانی ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل رک جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ چلتے ہوئے کوئی بھی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے پر بہت بھاری پن ہو تو کھٹی ڈکاریں آتی ہو یا ہاضمہ خراب ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی پسی ہوئی لونگ کھاؤ۔ چند دنوں میں آپ کا معدہ لاجواب ہو جائے گا۔
رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں، چاکلیٹ مت کھائیں، اس سے آپ کا معدہ متاثر ہوگا اور شوگر بڑھنے کے اثرات بھی بڑھ جائیں گے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے پیٹ میں پانی بڑھ جاتا ہے۔ انار نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات کبھی نہ بھولے، تو اس کے لیے سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کیا کرو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم سے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ جوڑوں کا درد ہو تو اس کے لیے کھجور کھایا کریں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوگی اور اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے چہرے کے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریز کر دیا جائے تو ان دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، اور چاول بھی اگر آپ دوبارہ گرم کر کے کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زہر بن جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فش فارم سے آتی ہیں، جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ جو بندہ روزانہ صبح خالی پیٹ بادام دودھ کے ساتھ کھا لیتا ہے اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آلو والے پانی میں اسپاگول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ ہری پیاز کھانے سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں بادام ملا کر پینے سے تھکے تھکے مردوں کے لیے طاقت کا خزانہ ہے اور بچوں کے لیے قبض کے لیے مؤثر علاج ہے اور انسانی دماغ کو تیز کر دیتا ہے۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی ان کو یاد رکھتے ہیں۔ سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے قبل جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہو اور بدن کی کمزوری ہو وہ لوگ ناشتہ ایسا کیا کریں: 3 دانے انجیر کے کھائیں، پھر 5 دانے بادام کے کھائیں، 1 اخروٹ کا مغز کھائیں اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری دور ہونے لگے گی۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں ایسی عورتیں روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں، کبھی آپ کو بدن میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ دن میں 3 لیٹر پانی پینے سے 6 دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہار منہ لیموں کے چند قطرے منہ میں ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو نہار منہ سرما لگاؤ۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا۔ چہرے کی جلد چمکانی ہے، چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کیا کرو، آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے روکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگاؤ، چہرہ پھول کی طرح چمک اٹھے گا۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد پیدا ہوگا۔
ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکائیں، برتن کالے نہیں ہوں گے۔ نمک کا مساج کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تیزابیت سے بچنا ہے تو تھوڑا کھانا کھایا کرو۔ سونے سے پہلے کھانے سے پرہیز کرو۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 مرتبہ تبدیل کرتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر تھوڑا سا گڑ کھا لیں، لگاتار استعمال کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ بوڑھے افراد زیادہ دن تک استعمال کریں اور سرسوں کا تیل اپنی ناف میں لگا دیں تو پانی میں سرکہ یا لیموں ڈال کر دن میں 4 بار دھونے سے افاقہ ہوگا۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد الٹی آنے لگے تو سونف والا پانی پئیں۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین کامل ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ دل کو سکون دیتا ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے دماغ اور دل طاقتور ہو جاتا ہے، سستی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے، جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔